اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 55 سے 57 تک انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، اور جب تم نے کہا تھا اے موسیٰ علیہ السلام، لَن نُؤْمِنَ لَكَ، ہرگز ہم آپ پر ایمان نہیں لائیں گے، حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرًا، یہاں تک کہ ہم اللہ تعالیٰ کو سامنے اپنے واضح طور پر دیکھ لیں۔ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، پس تمہیں آ پکڑا ایک زوردار کڑک نے، وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، اور اس حال میں کہ تم دیکھ رہے تھے۔ ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ، پھر ہم نے تمہیں اٹھایا، مِن بَعْدِ مَوْتِكُمْ، تمہارے مرنے کے بعد، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر گزار بن سکو۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، اور ہم نے سایہ کیا تمہارے اوپر بادلوں سے۔ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور ہم نے تمہارے لیے من و سلوہ اتارا۔ کُلُوا مِن طَیِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاکُمْ، تم کھاؤ پاکیزہ چیزیں جو ہم نے تمہیں بطور رزق عطا کی ہیں۔ وَمَا ظَلَمُونَ، اور انہوں نے ہم پہ کچھ ظلم نہیں کیا، وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، لیکن وہ اپنی جانوں کے اوپر ظلم کیا کرتے تھے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام 70 لوگوں کو اپنی قوم کے لے کے اللہ تعالیٰ نے جو ان کے لیے وقت اور جگہ مقرر کی تھی، طور، وہاں پہنچے۔ جب تورات ملی تو انہوں نے ایک اور اعتراض داغ دیا کہ ہم اللہ کو نہیں مانتے یہاں تک کہ اللہ ہمارے سامنے آ جائے۔ آپ سے کلام ہوئی، ہم نے تو نہیں سنا نا، ہمیں نہیں ہے یقین اس بات کے اوپر، اللہ کو ہمارے سامنے لے آؤ، اللہ ہم سے ہم کلام ہو، ہم اللہ کو دیکھیں، تو پھر ہم مانیں گے کہ واقعی موسیٰ علیہ السلام جس اللہ کی بات کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے، موسیٰ علیہ السلام بھی وہ الہ اور معبود بھی ہے، تو ہم بن دیکھے کیا کریں، تو ہم اس کو نہیں مانیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ آگے اس کی تفصیل آئے گی کہ جب انہوں نے کہا کہ اللہ یہ اب قوم کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں، اب اتنی بڑی نشانی دیکھ لی کہ سمندر سے گزار کے فرعون کو وہیں پہ غرق کیا، اب چھوٹی نشانی تو نہیں تھی نا، اس کے بعد تو چاہیے تھا کہ ہمیشہ اس کی اطاعت گزار اور فرما بردار، موت کے منہ سے نکالا ان کو، اور پھر وہ موت بھی نہیں تھی کہ ان کے ساتھ پتہ نہیں بننا کیا تھا اگر وہ ان کے شکنجے میں فرعون کے پھنس جاتے تو۔ اتنی بڑی نشانی دیکھنے کے باوجود بھی کوئی اللہ تعالیٰ کی محبت اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری اور اس کی اس نشانی پہ کوئی غور و فکر اور سمجھ بوجھ نہیں کی ہے۔ آگے اور اعتراض داغ دیا کہ ہم نہیں مانتے اللہ کو یہاں تک کہ وہ ہمارے سامنے آ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم مجھے نہیں دیکھ سکتے ہو، یہ دنیا کی آنکھیں ہیں، یہ اصول ہی نہیں ہے کہ دنیا کا کوئی شخص اللہ تعالیٰ کو دیکھ سکتا ہی نہیں ہے۔ آخرت کے دن ہوگا اللہ تعالیٰ کا دیدار، یہ جنت کی نعمتوں میں سے بھی سب سے بڑی نعمت ہوگی۔ وہ آپ نے حدیث تو سن رکھی ہے نا، جنتیوں سے کہا جائے گا کہ آج تمہیں ایک اور بہت بڑی نعمت ملنے والی ہے، تو کہیں گے اتنی بڑی نعمتیں مل گئیں، اب اس سے زیادہ اور کیا ہوگا؟ تو پھر اللہ تعالیٰ اپنا دیدار فرمائیں گے۔ جب دیدار اللہ تعالیٰ کا ملے گا نا تو جنتی اتنی لذت اور اتنی طمانینت محسوس کریں گے کہ ساری جنت کی نعمتیں وہ اس برابر نہیں ہیں جتنی اللہ کے دیدار کی لذت ہے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کو کثرت کے ساتھ یہ دیدار اللہ تعالیٰ کا نصیب ہوگا، اور کچھ لوگ ہوں گے جن کو جمعے کے جمعے۔ تو یہ درجات ہیں ایمان کے، جس قدر ہوگا اسی قدر اللہ کا اس کو قرب نصیب ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کو اس دنیا میں کوئی شخص نہیں دیکھ سکتا۔ اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کی رات اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے تھے تو اللہ تعالیٰ کو دیکھا تھا۔ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ان سے سوال کیا گیا کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات اپنے رب کو دیکھا تھا؟ تو سیدہ کائنات ام المؤمنین سیدہ فرماتی ہیں کہ جو تمہیں یہ بتائے کہ ان محمدن رآ ربہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات اپنے رب کو دیکھا تھا، فقد کذب، یہ بندہ جھوٹا ہے، جھوٹ بول رہا ہے۔ جبکہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں لا تدرکہ الابصار، یہ دنیا کی کوئی بھی آنکھ اس کو دیکھ ہی نہیں سکتی۔ اور نبی علیہ السلام نے اس بات کو خود بھی اظہار کیا کہ جب آپ علیہ السلام سے خود پوچھا گیا کہ آپ نے اللہ کو دیکھا ہے، فرمایا نور انا نراہ،
اللہ تعالیٰ کی ذات تو نور ہے، یعنی ایسی روشنی ہے، تو ہم اس کو کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ یعنی دنیاوی اعتبار سے یہ ہے، اور آخرت کے اعتبار سے، اگر دنیا کے اعتبار سے یہ ہو گیا تو جنت کی سب سے بڑی نعمت، پھر جنت کیا رہ گئی پیچھے؟ تو دیدار اللہ تعالیٰ کا آخرت میں ہی ہوگا کسی نے. تو انہوں نے یہ اعتراض داغا کہ ہم اللہ کو سامنے دیکھیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ ہمیں کہیں کہ یہ نبی ہیں، ہم ہمارے بھیجے ہوئے ہیں، تو اس پر ایمان لیا تو پھر ہم مانیں گے. تو یہاں اس بات کا ذکر ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جس کی تفصیل آگے آئے گی، کہ ہم ایک تجلی ڈالتے ہیں، دیکھ لیتے ہیں کہ تم میں کیا ہے. اب سمجھانا بھی تو تھا، اب وہ بات سے نہیں سمجھ رہے تو پھر ان کو پریکٹیکلی طور پہ سمجھایا گیا کہ ہم ایسے کرتے ہیں، ایک تجلی ڈالتے ہیں، ایک نور کی تجلی، اگر تم اس کو برداشت کر پائے نا تو چلیں پھر آپ کو اللہ تعالیٰ سامنے آ جائیں گے اور اللہ تعالیٰ اپنا دیدار کروا دیں گے. تو فلما تجلی ربہ للجبل، تو اللہ تعالیٰ نے ابھی موسیٰ علیہ السلام پہ اور جو 70 لوگ ہیں نا ان کے اوپر تجلی نہیں ڈالی. یعنی تجلی کا مرکز وہ نہیں تھے، تجلی کا مرکز کیا تھا؟ جبل تھا، پہاڑ تھا تجلی کا مرکز. یہ انسان کتنا کمزور ہے نا، تو پہاڑ مرکز تھا تجلی کا. تو اللہ فرماتے ہیں جب ہم نے اس پہاڑ کے اوپر تجلی ڈالی نا، خر موسیٰ صعقا، جناب موسیٰ علیہ السلام اور جو ان کے ساتھ یہ 70 لوگ آئے تھے، یہ اس کی کڑک اور اس کی روشنی اور اس کی اس آواز کے ساتھ کیا ہوئے؟ بے ہوش ہو کے گر گئے اور یہ فوت ہو گئے. اور موسیٰ علیہ السلام سب سے پہلے افاقہ ہوا، دکھا کہ یہ سارے کے سارے ابو سم ہوئے پڑے ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے مکالمہ بھی کیا، آگے تفصیل آئے گی اس کی، کہ اللہ یہ تو پہلے بنی اسرائیل ماننے والی نہیں تھی، 70 لوگوں کو تو میں اس لیے لے کے آیا تھا کہ یہ تورات ملتی دیکھیں گے، اللہ تعالیٰ اس کی نشانی دیکھیں گے تو میرا جا کے حمایت کریں گے، ساتھ دیں گے کہ واقعی موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی، ہم یہ نشانیاں دیکھ کے آئے، یہی مر گئے تو پیچھے بنی اسرائیل مجھے کیا چھوڑے گی؟ وہ تو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے تمہارے اوپر دوبارہ فضل کیا. وہ فضل کیا ہے کہ جب تمہیں فاخذتکم الصاعقہ، یہ کڑک آ رہی، تم نے دیکھا اور دیکھتے ہی دیکھتے ختم ہو گئے. ثم بعثناکم، پھر ہم نے تمہیں دوبارہ زندہ کیا، اٹھایا تمہیں، من بعد موتکم، تمہاری موت کے بعد، لعلکم تشکرون، تاکہ تم کیا کرو؟ شکر ادا کرو. اب یہ اس سے بھی بڑی انعام تھا اور بڑی نشانی تھی. اب اس سے عبرت پکڑتے ہو کہ یہ چھوٹی چیز تھی کہ ایک نشانی، ایک تجلی ان کے سامنے آئی، پڑی، اور اس کے بعد کیا ہوا؟ یہ ختم ہو گئے. پھر دوبارہ اللہ نے ان کو اٹھایا کہ دیکھو ہم نے یہ ایک تجلی، تم اس کے نور کی برداشت نہیں کر پائے تو تم اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کی باتیں کر رہے ہو. تو یعنی اللہ تعالیٰ پریکٹیکلی طور پہ بھی سمجھا سکتے ہیں. سبق اس میں یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ فرما دے نا، بعض ہوتے ہیں کہ جو اسی چیز کو سمجھ جاتے ہیں، بعض ہوتے ہیں تو پھر اس کی سزا. اور اللہ تعالیٰ کے یہ دونوں طریقے ہیں. بس اوقات کہ بغیر کسی سزا و عقاب کے اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیتے ہیں، اس کو اس کی کوئی سزا دنیا آخرت میں نہیں ملتی. بس اوقات یہ ہوتا ہے کہ دنیا میں کچھ نہ کچھ اس کے لیے سزا کا بندوبست ہوتا ہے اور وہ اس کو جھیل کے پھر اس کو پتہ چلتا ہے یار میں ادھر، جی میں مچھی کہتے ہیں نا، وہ پتھر چاٹ کے واپس آتی ہے. تو بس اوقات یوں ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کا انداز یہ ہوتا ہے کہ پھر جب وہ دنیاوی اعتبار سے یہاں تک پہنچ جاتے ہیں نا تو پھر واپس آنے کی کوشش کرتے ہیں، اس وقت تک نقصان ہو چکا ہوتا ہے. تو سب سے عقل مند اور بہترین یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو فرما دے نا اس سے ویسے ہی رک جائیں تاکہ نقصان سے بچ جائیں. جس طرح ایک موٹی سی اس کی مثال لے لیں، صدقہ بلاؤں اور مصیبتوں کو ٹالتا ہے. اب اس نے پہلے صدقہ کرنے کی اس کو عادت نہیں ہے، اب بندے کی ٹانگ ٹوٹ گئی، اب کہتا ہے جی کیا کرو، یہ اتنے ہزار ہے، یہ مسجد میں دے دو، یہ کر دو، وہ کر دو. اب وہ صدقہ کرتا ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کے صدقے کو قبول فرماتے ہیں اور اس کی جو وہ بیماری ہے، جو اس کی مشکل ہے، اس سے دور کر دیتے ہیں. اب صدقے سے وہ دور ہو گئی نا، لیکن آ تو گئی نا، اب ساری زندگی اس کو محسوس تو کرے گا نا. لیکن اگر اس سے پہلے وہ یہ کر دیتا تو ہو سکتا ہے یہ ہی ٹل جاتی. ٹھیک ہے، تو اسی طرح یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم اور فرمان آ جائے نا تو اس کو من و عن تسلیم کر لینا. اس کو یؤمنون بالغیب کی صورت میں ایمان لانا بھی ہو جائے گا اور اللہ کی اطاعت و فرمان برداری کی کمال بھی یہی ہے. چاہے جائے کہ بندہ ان ساری چیزوں کو، اور بعض لوگ کہتے ہیں جی سائنٹیفکلی طور پہ ہمیں یہ بتائیں پھر ہم مانیں گے. اور بھائی سائنٹیفکلی طور پہ اگر تمہیں سمجھ آئے تو پھر تم سائنس پر ایمان لا رہے ہو، اللہ پر تو ایمان نہ ہوا. پھر تو ان آلات نے جو ثابت کیا اس کو تم مان رہے ہو، پھر اللہ کی بات کہاں مان رہے ہو؟ جبکہ اللہ کی بات کو ماننے کا یہ ہے کہ ان ساری چیزیں بھی اگر اس کے خلاف ہو نا تو جو اللہ تعالیٰ نے حقیقت ذکر کی اس کو مانا جائے. مثلا قبر اشر کی باتیں، قبر میں کہ یہ ہو رہا ہے، ہم نکال کے لے کے جا رہے ہیں، فرشتے موجود ہیں، کون ان چیزوں کو دیکھ رہا ہے؟ سائنٹیفکلی طور پہ اس کو آپ ثابت نہیں کر سکتے، لیکن اس پر ایمان تو رکھیں گے نا. نہیں رکھیں گے تو پھر مارے جائیں گے. تو اس لیے یہ ہمارے لیے اس میں بڑا سبق ہے، لعلکم تشکرون، تاکہ تم کیا بن سکو؟ اللہ تعالیٰ کی انعام و اکرام، ان چیزوں کو یاد رکھو. اور اس طرح فرمایا وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، ہم نے تمہارے اوپر، اب جب یہ طور سینا کیا نام ہے وادی اس سے گزرے، فرعون کی عقوبت خانے سے نکل کے اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات عطا کی. اب وہاں کوئی منزل نہیں ہے، کہاں جانا ہے، نہ کوئی گھر، نہ مکان، نہ چھت ہے، ایک صحرا ہے، وہاں رہ رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے اور نشانیاں ان کو دکھائیں. وہ کیا کیا؟ بادلوں کو بھیج دیا، بادل ان کے اوپر سایہ کر رہے ہیں، بادلوں کو ان کی چھت بنا دیا. اب یہ تھوڑا بڑا انعام تھا کہ بادل ہے نا، بادل رکتے ہیں، ٹکتے ہیں ایک جگہ پہ، وہ اللہ کا حکم ہے، جہاں آئے وقتی طور پہ آئے، بارش برسائی اور چلے گئے. لیکن اللہ فرماتے ہیں ہم نے بادلوں سے ان کے اوپر سایہ کیا. وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، کھانا پینا کہاں سے ہے؟ کوئی نہ اس کی ضروریات ان کے پاس ہیں، لوازمات ان کے پاس بھی نہیں ہیں،
تو کیسے یہ کریں گے؟ اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کے کھانے کا بھی بندوبست کر دیا، کلوا من طیبات ما رزقناکم، اللہ فرماتے ہیں ہم نے تمہیں پاکیزہ اور بہترین رزق تمہیں دیا تاکہ تم اس کو کھاتے رہو اور اس کو استعمال کرتے رہو، ٹھیک ہے؟ اور ان میں سے ایک چیز یہ تھی کہ یہ جو من و سلوہ آ رہا ہے نا، اس کو تم نے ذخیرہ نہیں کرنا، اس کو ذخیرہ اب مل گیا نا تھوڑا یہ شام واسطے بھی رکھ لو، شام کو مل گیا تو صبح کے لیے بھی رکھ لیں۔ اس سے پہلے کھانا باسی نہیں ہوتا تھا، کھانا خراب نہیں ہوتا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لولا بنی اسرائیل، اگر یہ بنی اسرائیل یہ کام نہ کرتے تو کبھی کھانا خراب ہونا ہی نہیں تھا۔ انہوں نے کیا کیا؟ پتہ نہیں شام کو لبنا ہے کہ نہیں لبنا۔ او بھائی جو تمہیں اللہ یہاں تک لے آیا نا وہ تمہیں بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا، اس پہ توکل، یقین اور بھروسہ رکھیں۔ اب انہوں نے کیا کیا؟ کھانا سٹور کرنا شروع کر دیا۔ اب ہوا جو وہ کھانا سٹور کرتے تھے، جب وہ کھانے کی ان کو حاجت ہوتی تو وہ کھانا خراب ہو چکا ہوتا تھا، لیکن اب دیکھو اب کھا سکتے ہو اس کو۔ تو اللہ تعالیٰ بھائی ہر طرح سمجھا سکتا ہے، اس پوائنٹ کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے جو کہہ رہے ہیں نا اس طرح کرتے جائیں تو اللہ تعالیٰ ہر حکمت اور وہ بہترین، واللہ خیر الماکرین ہے، بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ اب کھانا سٹور کیا کہ ہم کھائیں گے، وہ کھانا خراب ہو گیا، اور وہاں سے پھر اصول بن گیا کہ اب یہ کھانا اتنی دیر ہے، اس کی لمٹ ہے، اس لمٹ کے بعد یہ خراب ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو یہ بھی ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے جب دے رہا تھا اللہ تعالیٰ تو پھر دے رہا تھا، اور اس کے بعد پھر آگے مزید آ رہا بات کہ کس طرح سے ان کے اوپر پھر ذلت اور رسوائی مسلط کی گئی صرف اللہ رسول کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے۔ تو فرمایا یہ جو ہم پاکیزہ تمہیں رزق دے رہے ہیں اس کو کھاؤ پیو، اگلے وقت میں کیا ہے جو آپ کھلا رہا ہے وہ آگے بھی کھلائے گا انشاءاللہ۔ وما ظلمونا، تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے تو ان پہ کچھ ظلم نہیں کیا۔ اب یہ ان کی کوئی اللہ کے ذمہ کو قرض تھا کہ اللہ ان کو کھلاتا بچاتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے بچایا، ان کو صحت عافیت دی، ان پہ بادلوں کا سایہ کیا، من و سلوہ کا اہتمام کیا، سارا کچھ ان کے لیے کیا، لیکن ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، یہ اعتراض برائے اعتراض، نافرمانی سے آگے نافرمانی، اور یہ کرتے کرتے انہوں نے ہمارا کچھ نہیں بگاڑا بلکہ اپنے اوپر ہی ظلم کیا، اور دنیاوی اعتبار سے بھی اس ظلم کی سزا صحیح، اور پھر آخرت کے اعتبار سے بھی وہ چیز ہوگی کہ اگر نافرمانی اور بغاوت کریں گے تو اس کی سزا جھیل نہیں ہوگی۔ تو اس لیے اللہ اور اس کے رسول کی بات کو منوان دل و جان سے اور خوشی اور اطمینان کے ساتھ مانیں، جتنا اطمینان اور جتنی محبت کے ساتھ اس فرامین پہ ان باتوں کے اوپر عمل رکھیں گے، یہ آپ کو اللہ تعالیٰ کا اتنا قرب عطا کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن سنت کے مطابق عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔